السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سے متعلق ایک بہت ضروری سوال پوچھا گیا ہے اور ذوالفقار احمد نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہو اور والد کی طرف سے جو پاکٹ منی ملتی ہے وہ پاکٹ منی سے صاحب نصاب تک پہنچ گئے تو کیا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ براہ کرم جواب دیں۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ ویسے تو میں آلریڈی بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھ لیجئے گا، لیکن اب سوال مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ پاکٹ منی ملتی ہے یا ہم نے جوڑا ہے نا، شادی کے لیے جوڑا ہے، ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے، پاپا سے پاکٹ منی ملتی ہے، یا ہسبینڈ بیوی کو جو خرچہ پانی دیتا ہے ویسے ہی کہ جاؤ خرچ کر لینا، بیوی اس کو جوڑ کے رکھ لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جوڑ کے اتنا اماؤنٹ ہو گیا جو نصاب کو پہنچ گیا تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کوئی کاروبار ہو، آپ کی کوئی جاب ہو، آپ کا کوئی بزنس ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بیٹھ رہا ہے، چاہے وہ آپ کو پاپا سے پاکٹ منی ملی ہو، چاہے وہ آپ نے جوڑ کے اکٹھا کیا ہو، چاہے وہ آپ نے بچوں کی شادی کے لیے جوڑ کے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کیسے جوڑا ہے، آپ نے کہاں سے آیا ہے، بزنس سے آیا یا جوڑ کر آیا، اس سے مطلب نہیں ہے۔ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس کتنا ہے؟ اگر ٹوٹل اماؤنٹ اتنا ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور ٹوٹل اماؤنٹ کن چیزوں کو جوڑا جائے گا؟ سونا چاندی، کیش، بینک بیلنس، بزنس کا سامان، ہے نا، اسی طرح سے ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت سے زیادہ یعنی وہ سامان جس کو ہم نے خرید تو لیا لیکن اس کی کوئی ہمیں ضرورت پڑتی نہیں ہے پورے سال میں ایک بار بھی، بس ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ 3-4 مکان ہم نے خرید کے ڈال دیے، ایک مکان تو وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، وہ تو ہماری ضرورت کا ہے، لیکن 3-4 مکان جو ایکسٹرا ہم نے خرید کے ڈال رکھے ہیں وہ ہماری ضرورت کے نہیں ہیں، کیونکہ ایک مکان ضرورت کا ہے۔ آدمی ایک ساتھ 4 مکان میں نہیں رہ سکتا، وہ بس پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، بھلے سے ہم نے اپنے بچوں کے لیے رکھے ہوں لیکن وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ تو ساری چیزوں کو جوڑنے کے بعد قرضہ مائنس کیجیے، آپ جو پیسے آپ کے اوپر ادھار ہیں وہ مائنس کیجیے، ٹوٹل اماؤنٹ اتنا بیٹھ رہا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے۔ اور نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آپ کے ایریے میں آ رہی ہے، اتنا روپیہ آپ کے پاس اگر ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، بزنس کے سامان کی شکل میں ہو، کیش بینک بیلنس کے فارمیٹ میں ہو، ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ سامان کے فارمیٹ میں ہو، تو ٹوٹل کو آپ جوڑیں گے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12۔ تو قربانی کے دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پاپا سے آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، پاکٹ منی آپ نے جوڑ کے خوب اکٹھا پیسہ کر لی، 1-8 لاکھ روپے ہو گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 15-20 ہزار روپے کا بکرا لے کر آؤ، بلکہ آپ بڑے جانور میں ایک حصہ بھی لے سکتے ہو۔ تو قربانی سے بھاگنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی سے بھاگتے ہیں، کہہ رہے صاحب یہ کیا خرچہ آ گیا۔ بھائی قربانی برکت کا ذریعہ ہے، قربانی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، قربانی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو یہ دولت کیا چیز ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، ہے نا وہ ایک مقولہ کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جب ہمارا ہو جائے گا تو ساری چیز ہماری ہو جائے گی۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ اللہ جب چاہے خزانے کھول دے، آپ ابھی پھکڑ پتی ہو، کچھ پتہ نہیں ہے، جب اللہ بنانے پہ آئے تو آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دے۔ تو اس کا دیا ہوا مال ہے، اس کے احکام پر خرچ کرنا چاہیے۔ جب وہ کہے خرچ کرو تو خرچ کر دو، جب وہ کہے مت خرچ کرو تو مت خرچ کرو۔ اس لیے قربانی سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ قربانی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری خواتین گھبرا جاتی ہیں، ارے صاحب ہم نے تو اپنے بچوں کا زیور شادی کے لیے زیور رکھا ہے، پیسہ ہم نے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہے۔ ارے بھیا اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اس میں سے 3-4 ہزار روپے کا آپ قربانی میں حصہ ڈال لو گی تو کون سی آفت آ جائے گی؟ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کافی لوگوں نے مجھے ایڈوائز دی تھی کہ مفتی صاحب لاسٹ کلپ میں نے بولا تھا نا کہ یہ پسینہ آ جاتا ہے، اس کو اگنور کر دیا کریں، تو کچھ لوگوں نے کہا مفتی صاحب اے سی لگوا لیں۔ یہ تو میں بھی چاہ رہا تھا اے سی لگوا لوں۔ اصل میں اے سی تو لگا ہوا تھا لیکن کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے، آفس وغیرہ بن رہا ہے اور آپ لوگوں کے آنے جانے کی تھوڑے انتظامات ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے اے سی لگنے کے کوئی چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ سب ٹوٹا پھوٹی اوپر چل رہی ہے۔ یہ اسٹوڈیو بس بچا ہوا ہے، اس کے علاوہ سب ٹوٹا پڑا ہے۔
ٹوٹا تو خیر نہیں پڑا، اب بن گیا ہے، لیکن اب ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام چل رہا ہے، پلاسٹر وغیرہ یہ سب چل رہا ہے، تو اے سی اصل میں پاسبل نہیں ہے. اے سی تو آلریڈی لگی ہوئی ہے، اوپر لگی ہوئی ہے. جب اے سی اوپر کی چلتی ہیں تو یہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، لیکن یہاں الگ سے اے سی اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ جو آفس ریڈی ہوا ہے تو یہاں میں نے اے سی کا کوئی اصل میں وہ نہیں ہے، لگ ہی نہیں سکتی، بہت پرابلم ہوگی، جس کی وجہ سے ہم نے لگوائی نہیں کیونکہ اوپر کی اے سی سے کام چل رہا تھا. اب کام اوپر بھی چل رہا ہے جس کی وجہ سے اے سی تو لگی ہوئی ہے اوپر، لیکن وہ چالو نہیں ہے، آن نہیں ہے، کیونکہ کنسٹرکشن ورک ابھی پورا نہیں ہوا ہے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.